السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ صدر محترم اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی جو پہلی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوش نما کیوں نہ ہو، اس میں اخلاص ہی نہ ہو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد لانے کے بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے تو نے علم دین صرف مقصد سے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، دنیا میں تجھے قاری عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور جس اللہ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد لانے کے بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ مال خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سکی کہے، دنیا میں تجھے سکی کہا بھی گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی حکم دے گا کہ جا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص اور نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔